مسائل حل کرتے. کئی صحابہ کرام بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رجوع کرتے تھے کہ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت یافتہ تھیں اور بہت بڑی یعنی کہ عالمہ، عابدہ، زاہدہ، جو کہو وہ کم، بہت بڑی ذہینہ، اتنا ماشاءاللہ عقل مند تھی. تو ان سے صحابہ کرام پوچھتے تھے. تو ورنہ تو ہر ایک اپنے اپنے انداز پر عقل سے قرآن سمجھ لے گا نا تو پھر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. میرے پاس ایک عقل مند آ گیا تھا ایک بار، وہ ایسی ترکیب بن گئی. میں جن دنوں نور مسجد میں امامت کیا کرتا تھا تو اس عقل مند سے پھر میں بیٹھا بات چیت کرنے کے لیے. میں ڈرا ہوا تو تھا، میرے کو اتنی معلومات تو نہ تھی نہ ہے، کہ کوئی میں پڑھا لکھا آدمی تو ہوں نہیں. تو میں نے وہ سیڑھی چڑھتے چڑھتے، میرا جو حجرہ تھا نور مسجد کا وہ اوپر کی منزل پر تھا، دوسری تیسری منزل پر. چڑھتے چڑھتے میرے دل میں یوں میں نے سرکار کی طرف توجہ کی. میں نے سرکار، یہ جو آیا ہے نا یہ آدمی صحیح نہیں ہے اور میرے کو مطلب کچھ آتا جاتا ہے نہیں، آپ میری امداد فرما دینا کہ میں اس سے مطلب یعنی کہ مجھے بات کرنی ہے، مجھے سجھا دینا کچھ. تو جس طرح ابھی سرکار نے سجھا دیا نا، میں صحیح بول رہا ہوں، یہ سوال مجھے پتا تھا، میرے پاس یہ عصر کے بعد یہ سارا پرچہ آ گیا تھا. جواب میں نے شاید اس پہ نشان بھی لگایا تھا کہ معلومات کروں گا، اس کا جواب دوں گا، لیکن وہ موقع مل نہیں سکا. تو ابھی میرے کو ایک دم وہ بتی جلی کہ میں نے کہا صحابہ کرام بھی تو قرآن سرکار سے سمجھتے تھے، وہ تو عقل مند ہوتے تھے. یہ واقعی ایمانداری کی بات ہے. یہ سوال کے بعد بیٹھے بیٹھے اللہ نے مجھے جواب سجھا دیا، سرکار کا کرم مجھے. میں نے وہ سرکار سے استغاثہ کیا کہ آپ مجھے سجھا دینا، کچھ کرم کر دینا. خیر ہم بیٹھے، عقل مند بھی بیٹھا اور ناقص العقل بھی بیٹھا. تو وہ دراصل اس کا تعلق تھا ایک ایسے گروہ سے کہ جو صرف قرآن کو مانتے، حدیث کو نہیں مانتے. اور وہ کہتے ہیں کہ حدیث تو وہ ایک دوسرے سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچی اور قرآن اللہ کا کلام ہے، اس طرح کہتا تھا. تو اب قرآن میں نماز کا ذکر ہے. اب جو عقل مند ہے میں اس سے پوچھوں گا کہ وہ قرآن جو ہے وہ قرآن میں ذکر نماز کا ضرور ہے، اقیم الصلاۃ، لیکن کوئی ڈھونڈ کر قرآن میں سے مجھے بتا دے کہ وہ قراءت کا کہاں تذکرہ ہے. تو ایک رکعت تو تکبیر تحریمہ، تو ہر رکعت میں ایک رکوع اور ایک ہی رکوع ہو، 2 سجدے تو 2 ہی سجدے ہوں. نماز کا طریقہ قرآن میں بس ظاہر تو نظر نہیں آ رہا. تو وہ حدیثوں سے ہم کو ملا، حدیثیں بھی سمجھ نہیں آئی تو ائمہ مجتہدین نے ہم کو سمجھایا. اب اگر اپنی عقل سے سوچے تو آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا کہ ائمہ کرام ہمارے جو 4 مشہور مجتہدین ہیں، ویسے تو مجتہدین کافی ہوئے لیکن 4 کے مقلد جو ہیں وہ دنیا میں موجود ہیں اس وقت. ائمہ اربعہ مشہور ہیں، ہم حنفی ہیں. تو یہ عقل سے سوچے تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مطلب تقلید کی حاجت نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ہر ایک عقل مند ہے. خیر تو وہ عقل مند جو تھا اس نے وہ نماز کا، میں نے بولا کہ نماز کا جو، تو بولا ہاں ہمارے ہی جو بڑے ہیں وہ نماز کا معنی تو یوں لیتے، یا صلاح کا معنی یوں لیتے ہیں، نماز کے قائل نہیں ہیں ہم لوگ. تو اس نے تسلیم کیا. کیونکہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ قرآن کو مانتے ہیں کہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے. تو حدیث تو ایک دوسرے سے ہو کر آئی ہے، اس لیے اس میں ساری مطلب اس کا اعتماد نہیں ہے. اچھا، تو میں نے کہا قرآن کے اعتماد کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ تو اس نے وہ چاہا کہ وہ آیت پڑھے، تو وہ آیت بیچارہ پڑھ نہیں سکا، وہ گھبرا گیا تھا. اندر اندر میں گھبرایا ہوا تھا. دراصل وہ گھبرایا ہوا تھا. میں نے تو بارگاہ رسالت میں استغاثہ کر کے بیٹھا تھا، میں وہ اس کا قائل نہیں تھا. تو وہ گھبرا گیا، اس کو آیت یاد نہیں آ رہی تھی. تو میں نے کہا وہی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا
اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. لیکن یہ آیت ہے، بولا ہاں یہی آیت ہے. تو اس لیے وہ قرآن میں کو کچھ کر نہیں سکتا. تو میں نے کہا یہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ آیت قرآن ہی کی ہے؟ جب حدیثوں میں آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں تک پہنچی ہے، ایک ایک تک پہنچی ہے، تو یہ آیتیں بھی تو ہمیں تو لوگوں سے ہی ملی ہے نا. اب تو پریس میں چھپتا ہے قرآن پاک، تو اس کی کیا گارنٹی تمہارے فلسفے کے تحت کہ یہ بھی بازار میں ملتا ہے، دکانوں پہ بکتا ہے، تو اس قرآن کی کیا مطلب ہے کہ گارنٹی ہے تمہارے پاس کہ یہ وہی قرآن ہے؟ پھر یہ کہ تم ایک گروپ ہو، تمہارا بڑا جو ہے وہ فلاں ہے، میں اس بدبخت کا نام بھی نہیں لیتا. کیوں میں اس کو متعارف کروں اپنے اس حریف کو؟ اللہ اور رسول کا ہر مخالف میرا حریف ہے اور میں اس کا حریف ہوں. تو میں نے کہا کہ پھر یہ کہ یہ قرآن جو ہے اس کی تمہارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، یہ آیت اللہ ہی نے اتاری ہے، اس کی گارنٹی کیا ہے تمہارے پاس؟ پھر یہ کہ تم سب مل کر ایک قرآن کو جو مانتے ہو، یہ بھی تم کو نہیں کرنا چاہیے. یہ 1400 سال پہلے اترا تھا، ہر ایک پر الگ الگ قرآن نازل ہونا چاہیے. میں تم کو اور کوئی بتائے کہ یہ قرآن درست ہے، تمہارا لیڈر بتائے کہ یہی قرآن درست ہے، تو اس کی کاہے کو مانتے ہو؟ تم تو عقل پرست ہو نا، عقل مند ہو نا. ہر ایک پر الگ الگ اترے. تو بہرحال الحمدللہ غلام مصطفیٰ کی جیت ہو گئی. اس کے بعد بیچارے کا جواب تھا نہیں، بدبخت توبہ پر بھی آمادہ نہیں ہوا، دفاع ہو گیا. تو اس لیے وہ عقل جو ہے نا، اگر ہر ایک عقل سے سوچے گا نا قرآن حدیث سمجھنے کے لیے، اس کا حشر یہ ہوگا کہ ایک شخص جو تھا وہ اپنے ساتھ اس نے کتا باندھ رکھا تھا اور نماز پڑھ رہا تھا. تو کسی نے بولا بے کیا ہو گیا، کتا کیوں باندھ رکھا ہے؟ بولا بے تم کو پتا نہیں، ہمارے یہاں مولانا نے وہ تقریر کی تھی تو اس میں یہ بولا تھا کہ نماز میں وہ قلب کو حاضر رکھو. تو وہ قلب کو اس نے وہ قاف کا قلب جو ہے نا، قلب کو حاضر رکھو، تو اس نے قلب کو کلب سمجھا، ڈنڈی والی کاف سمجھا، کلب. بولا ہمارے یہاں واز ہوا تھا تو اس میں وہ حدیث سنائی تھی کہ نماز میں کلب کو حاضر رکھو. تو کلب میں نے کتا، تو میں نے کتا باندھ دیا، حدیث پر عمل کر رہا ہوں. تو یہ اس کی عقل مندی. یہ ہمارے بزرگوں نے سمجھانے کے لیے اس طرح کہ وہ قلب کو کلب سمجھا، نے دل کو حاضر رکھو. قلب مانے دل، کلب مانے کتا، ڈنڈی والی کاف سے اگر کلب بولو تو پھر یہی ہوگا. ہر ایک اگر سمجھے گا نا تو کوئی کچھ کرے گا، کوئی کچھ کرے گا، کوئی کچھ کرے گا، کوئی کچھ کرے گا. مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے تو ایک ایسے شخص کو مسجد سے کان پکڑ کے نکال دیا تھا جو ناسخ و منسوخ کا علم نہیں رکھتا تھا. یہ کون سی آیات جو ہیں وہ منسوخ ہیں اور کون سی ان کی ناسخ ہیں، ان کو منسوخ کرنے والی ہیں، پتہ ہی نہیں. اب بہت سارے قرآن کی آیتیں ایسی ہیں کہ وہ پڑھ کر آدمی کنفیوز ہوتا ہے، مگر پھر اس کا آگے ہی جواب مل جاتا ہے کہ وہ حکام منسوخ ہوتے ہیں اور اس کی ناسخ بھی بسا اوقات مل جاتی ہے. اگر نہیں سمجھ آتی تو علماء سمجھا دیتے ہیں، ورنہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا. صرف آیتیں قرآن کی سن کر پڑھ کر آدمی ہو جائے تو پھر تو نظام درم برم برم درم ہو کر رہ جائے گا. تو ہماری عقلیں جو ہیں وہ بالکل ناقص ہیں، اس قابل نہیں کہ قرآن کو وہ سمجھ سکیں. اچھا اب آپ اور میں عقل سے سمجھیں گے کیسے بتائیں؟ اپنے کو عربی آتی کتنی ہے؟ آپ لوگ تو پڑھے ہوئے ہو نا، عربی کی عبارتیں کیا درست ہیں آپ کی؟ کون دعویٰ کرتا ہے؟ پھر آپ کی عربی، پھر اہل عرب کی عربی. ہمارا عالم بھی ہوگا درس نظامی، کیا مفتی بھی ہوگا، وہ اہل عرب کے جو اعراب ہوتے ہیں نا، دیہاتی، ان سے شاید بات کرتے ہوئے وہ کٹ کٹ کے بات کرے گا، وہ ایسے فصیح اللسان ہوں گے، وہ دھڑا دھڑ وہ بول رہے ہوں گے. تو اب کون سی عربی؟ پھر مصر کی عربی دوسری، عراق کی عربی دوسری، عرب شریف کی عربی دوسری، تو لبنان جاؤ تو لیبیا جاؤ تو ادھر جاؤ تو ادھر جاؤ، تو سب کی عربیوں میں فرق ہوتا ہے. جیسے ہماری اردو میں فرق ہوتا ہے یا پنجابیوں میں فرق ہوتا ہے، سندھی زبانوں میں فرق ہوتا ہے. تو اب یہ کہ قرآن تو اس عربی میں نازل ہوا ہے نا، سب سے فصیح عربی، اس سے کوئی بڑھ کر عربی ہے ہی نہیں فصیح. تو اس عربی کو جاننا، پھر ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، اب کون سے معنی کہاں فٹ ہوں گے یہ کیسے طے ہوگا؟ اس میں تو لوگوں نے بڑی بھول کری ہے. واللہ خیر الماکرین،
اب یہاں